بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا انٹرسٹنگ سبق ہے. اچھا جی، کل تو ہم نے آپ کو وجہ تعین فن کے ہم نے اس علم معانی، علم بیان یعنی علم بلاغت کو پر ہم نے لب کشائی کرنا، تحریر میں لانا، یہ کیوں کیا؟ کیونکہ علم بہت بڑا تھا یار، تقریباً تمام علوم سے بڑھ کر تھا. بڑھ کر مطلب تھا کہ وہ اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، باتیں اتنی اس کی باریک بین ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں عربیت کی دقائق اور اس کے رموز کھل جاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ قرآن کریم جو اصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس قرآن کا معجز ہونا اور اس کے اندر اعجاز کے طریقوں کا پہچاننا کہ کیا ایسی چیز ہے اس قرآن کریم کی عربیت میں کہ جس نے انسان کو عاجز کر دیا. اور یہ قرآن معجز ہے. معجز کے معنی شکست دے دینے والا، ہمت کو ختم کر دینے والا. ایسی کیا چیز ہے اس کی عربیت میں؟ تو اس علم بلاغت کے ذریعے سے ان اعجاز، اس ہرا دینے والی چیزوں یا ان ہرا دینے والے طریقوں سے پردے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس علم بلاغت کے ذریعے سے ہٹا دیا جاتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، آج تک تو ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم معجز ہے، اس کا اعجاز ثابت ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ معجز کس اعتبار سے ہے، کیا چیز ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان اس جیسا کلام لا نہیں سکتا. کیا چیز ہے وہ؟ تو انشاءاللہ علم بلاغت کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو کر سامنے آ جائے گی اور آپ پہچان لیں گے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ معجز کتاب ہے. اس کا اعلیٰ ہونا، اس کا اجل العلوم میں سے ہونا، اس کی وجہ بھی آپ کو بتائی کہ اصل میں دراصل یہ جب قرآن کریم کے اعجاز کو ثابت کرے گا تو ضرور یہ قرآن کریم یہ وسیلہ بن جائے گا. قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے والے علوم، قرآن کریم کے اعجاز کو سمجھنے والے علوم یہ وسیلہ بن جائیں گے تصدیق النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور تصدیق نبی جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجل العلوم میں سے ہے. اللہ، علمی لوگ ہیں ہم لوگ، جب عبارتوں کو بھی دیکھتے ہیں تو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. علمی لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں میں سے، اربوں میں سے چند طالب علم تحقیق کی غرض سے جمع ہوئے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو متن ہے تلخیص کا، یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استعاروہا، اس عبارت میں استعارہ ہے. اس عبارت میں کیا ہے؟ استعارہ. ایک نیا لفظ ہوگا آپ کے لیے، مجاز جس میں تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں. ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو استعارہ کہتے ہیں. تو اگر بیٹا آپ کو اجازت کہ پڑھائی میں ڈسٹرب نہیں کروں مجھے، ہاں تو وہ آگے کرو، تمہارے مقصد، تمہاری قسمت میں جتنا سبق ہوگا سمجھ لو گے، میرے زبردستی بولنے سے کیا ہوگا. لیکن حاضری لینے والے آپ کی حاضری لیں گے. دیکھو نا، سبق ڈسٹرب کر دیا، وہ بھول جاتا ہے آدمی، کیا سمجھتے ہیں معمولی تھوڑی ہے. اتنا رٹ کے آتا ہوں. اچھا، اس عبارت میں نا صرف یہ والی عبارت متن کی، یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استعاروہا. دیکھو نا، پردے، کتابوں کا، لفظوں کا پردوں سے کیا تعلق؟ وجوہ، وجہ، چہرہ. اصولی طور پر اسے کیا تعلق ہے باتوں میں؟ تو رخ بول دیتے.
तुरुक बोलते है ना, लेकिन ये लफ्ज लेकर आए, इसमें इस्तिआरा है, यानी तशबीहात है। क्या है? तशबीहात है। मैं आपको ये तशबीहात का इल्म दूं और समझाऊं इस इबारत को, फिर तो आप समझ लेंगे। बस गौर कीजिएगा, मेरी तरफ गौर कीजिएगा, मैंने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। इस इबारत में इस्तिआरात हैं, तशबीहात हैं। मैं कुछ इस्तिआरे याद करना चाहता हूं, आगे तफसील से भी आएगा इस्तिआरे का सबक, लेकिन वो में बयान में आएगा, शायद हम ना पढ़े, हमारे निसाब में दाखिल नहीं। इस्तिआरा इस इबारत में तशबीहात हैं, और इसकी दो तकरीरें हैं, यहां पर दो तकरीरें हैं इस्तिआरात। लेकिन कुछ इस्तिलाहात पहले समझे इस्तिआरात की। एक होता है इस्तिआरा बिल किनाया, इस्तिआरा बिल किनाया। इस्तिआरा बिल किनाया का माना है एक शय को दिली दिल में नफ्सी नफ्स में, आपके दिली दिल में दूसरी शय के साथ तशबीह देना। एक शय को दूसरी शय के साथ दिली दिल में तशबीह देना। लेकिन आदात तशबीह को जिक्र न करना, अरकान तशबीह को जिक्र न करना, अरकान तशबीह को जिक्र न करना, सिवाय मुशब्बह के, सिवाय मुशब्बह के। यानी ना आप वजह तशबीह जिक्र करेंगे एक, ना आदाए तशबीह जिक्र करेंगे दो, और न ही मुशब्बा बिही जिक्र करेंगे तीन। सिर्फ मुशब्बा को जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ मुशब्बा। दिगर अरकान तशबीह के मुशब्बा बिही, वजह तशबीह और आदाए तशबीह कोई जिक्र नहीं कर रहे आप। ठीक है, इसको कहते हैं इस्तिआरा बिल किनाया, दिल में तशबीह देना और अरकान तशबीह जिक्र न करना। नंबर दो, इस्तिआरा तख़यीलिया, इस्तिआरा तख़यीलिया। मुशब्बा बिही के, मुशब्बा, अच्छा आपको पता है मुशब्बा भी किसे कहते हैं? जिसको तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा, जिसके साथ तशबीह देते हैं उसको मुशब्बा बिही। ज़ैदुन कल असद, ज़ैदुन असदुन, ज़ैदुन कल असद। तो असद मुशब्बा बिही है, ज़ैद मुशब्बा है जिसको तशबीह। तो इस्तिआरा तख़यीलिया, इस्तिआरा तख़यीलिया है कि मुशब्बा बिही के लवाजिमात में से कोई लाजिम मुशब्बा के लिए साबित करना। मुशब्बा बिही के लवाजिमात में से कोई लाजिम मुशब्बा के लिए साबित करना। तीसरा है इस्तिआरा तरशीहिया, इस्तिआरा तरशीहिया। इस्तिआरा तरशीहिया मुशब्बा बिही के मुनासबात में से, मुलाजिमात में से किसी मुलाजिम, किसी मुनासिब को मुशब्बा के लिए साबित करना। ये इस्तिआरा तरशीहिया। तख़यीलिया में लवाजिमात है और तरशीहिया में मुनासिबात है। चार है ईहाम, ईहाम। ऐसा लफ्ज़ जिक्र करना जिसके दो मानी हो,
ایہام، ایسا لفظ ذکر کرنا عبارت میں جس کے دو معنی ہو، ایک قریب دوسرا بعید۔ قریب معنی کو چھوڑ کر بعید معنی لینا ایہام ہے۔ کیا ہے؟ ایہام۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ اس عبارت میں جو یکشفو ہے، اس میں استعارات سے کام لیا گیا ہے، اور یہ استعارات دو طرح سے ہم آپ کو ثابت کریں گے۔ دیکھیے گا، ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہاں استعارہ ہے، تشبیہ ہے۔ اب شروع ہو جاؤں میں۔ استعارہ بالکنایہ سمجھ گئے، استعارہ تخیلیہ سمجھ گئے، لاوازمات میں سے ایک لازم کو ثابت کرنا، مناسبات میں سے ایک مناسب کو ثابت کرنا، یہ تشبیہ۔ اور ایہام ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس کے دو معنی ہو اور ان میں قریب معنی کو چھوڑ کر بعید معنی۔ اب عبارت دیکھیے گا، میں استعارہ بناؤں گا، بڑا مزہ آتا آپ کو۔ عبارت ہے کہ اس علوم کے ذریعے سے کھول دیے جاتے ہیں، یکشف، کھول دیے جاتے ہیں وجوہ اعجاز، اعجاز کے طرق، اعجاز کے طرق کھول دیے جاتے ہیں۔ معلوم یہ دیتا ہے وجوہ اعجاز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اشیاء محتجبہ سے۔ کس سے؟ محتجبہ، جو اشیاء حجاب میں ہوتی ہیں، پردوں میں ہوتی ہیں، اشیاء محتجبہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس کو؟ یہ لفظ وجوہ اعجاز کو کھولا جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وجوہ اعجاز ایسی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو وجوہ الاعجاز مشبہ، تشبیہ دل میں کس کے ساتھ دی گئی؟ اشیاء محتجبہ۔ کھولے، اشیاء محتجبہ کے ساتھ اس کی تشبیہ دینا۔ بھئی اشیاء محتجبہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو پردوں میں ہوتی ہیں۔ تو وجوہ الاعجاز کو اشیاء محتجبہ بنایا، کھولا جائے گا وجوہ اعجاز کو، یعنی یہ ایسی چیز ہے جیسے کوئی چھپی ہوئی چیز۔ ہو گیا؟ یہ کون سا استعارہ ہو گیا؟ استعارہ بالکنایہ، نفس میں تشبیہ دینا، دل میں تشبیہ دینا، لیکن ارکان تشبیہ ذکر نہ کرنا، نہ مشبہ بھی، نہ وجہ تشبیہ، اور نہ ادات تشبیہ، یہاں ایسا ہی ہے۔ مان وجوہ الاعجاز مشبہ آیا ہے، صرف مشبہ آیا ہے۔ مشبہ بھی کیا ہے اس کا؟ مشبہ بھی کیا ہے؟ اشیاء محتجبہ، اشیاء محتجبہ، تشبیہ دل میں، مشبہ بھی لائیں گے نہیں، یہ ہم نے نکالا۔ صحیح ہے بھائی، ہو گیا۔ اچھا، جو چیزیں اشیاء محتجبہ ہیں، اشیاء محتجبہ چھپی ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی کس میں ہوں گی؟ پردوں میں۔ وہ کس میں چھپی ہوئی ہوں گی؟ پردوں میں، کیونکہ محتجبہ جبھی بنیں گی جب ان پر پردے ہوں، تو اشیاء محتجبہ کے لوازمات میں سے ایک لازم پردے ہیں۔ ان پردوں کو ثابت کرنا مشبہ کے لیے، یعنی وجوہ اعجاز پردوں میں ہیں، تو یہ پردے کس کے تھے؟ اشیاء محتجبہ کے تھے۔ اشیاء محتجبہ کے لیے لازم ہے پردے ہونا، بغیر پردوں کے وہ اشیاء محتجبہ بنیں گے نہیں۔ تو ان پردوں کو، مشبہ بھی کے پردوں کو، یعنی اس کے لوازم کو ہم ثابت کریں گے کس کے لیے؟ عبارت میں وجوہ اعجاز، گویا کہ وجوہ اعجاز کے اوپر کیا ہے؟ پردے ہیں، اور یہی عبارت ہے یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نقل قرآنی استارها۔ تو استار کو وجوہ اعجاز کے لیے ثابت کرنا، یہ استعارہ تخیلیہ ہے، کیونکہ پردے اشیاء محتجبہ کے لوازم ہیں۔ چل گیا؟ تقریر ہو رہی نا؟ عبارت میں استعارات ہیں۔
عبارت میں وجوہ کو ذکر کرنا، وجوہ الاعجاز، وجوہ ایک ایسا لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں. وجوہ کا وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور وجہ کا ایک معنی قریب ہے یعنی چہرہ، چہرہ، اور ایک معنی بعید ہے طرق. وجوہ بمانے طرق، طریقے، اسلوب. چہرے سے معنی اس کا، وجوہ کا چہرے سے معنی کرنا یہ معنی قریب، اور طرق سے معنی کرنا یہ معنی. اور یہاں پر کون سا معنی لیا گیا؟ معنی بعید. معنی بعید لینا کسی لفظ سے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایہام. ایہام ہوگی بات. یہ استعارات ہیں. اس عبارت کو آپ ایسے حل کریں کہ یہاں استعارات کیے گئے، تشبیہ دی گئی ہے. وجوہ الاعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے اشیاء محتجبہ سے. اشیاء محتجبہ مشبہ بھی ہے. اشیاء محتجبہ کے لیے پردے یعنی استار لازم ہے. ان استار کو وجوہ الاعجاز کے لیے ثابت کرنا یہ سیاق تخیلیہ. اور وجوہ کا لفظ استعمال کرنا عبارت میں یہ ایہام ہے. قریب معنی کو چھوڑ کر بعید لیا ہے کیونکہ اعجاز کے چہرے نہیں، یہاں اعجاز کے طرق مراد ہے. چل گیا؟ ہو گیا؟ یہ ایک تقریر تھی. دوسری تقریر اس عبارت کو استعارات کے ذریعے سے ہم اور کریں گے. مطلب علم کے پڑھنے آئے ہمیں تو آپ پڑھائیں، مشکل مشکل سبق پڑھائیں ہمیں. ایک اور طریقے سے میں اس کی وہ کرتا ہوں. اللہ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا. اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے. اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے دلی دل میں، دلی دل میں. اعجاز کو، وجوہ کو نہیں، دلی دل میں اعجاز کو تشبیہ دی گئی ہے صور حسنہ کے ساتھ، خوبصورت صورتوں کے ساتھ. اعجاز کا معنی اعجاز کھولا جاتا ہے اعجاز کے طریقوں کو نہیں. اعجاز کوئی خوبصورت چہرے ہیں، اعجاز کوئی خوبصورت چیزیں ہیں. تو اعجاز کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ صور حسنہ، صور حسنہ کے ساتھ. کیا قرآن کریم کا اعجاز یعنی قرآن کریم کی صورت حسنہ ہے، خوبصورت صورت ہے. تو اعجاز کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ صور حسنہ کے ساتھ. لیکن صور حسنہ کو ذکر نہیں کیا. یہ استعارہ کون سا ہے؟ استعارہ بالکنایہ. یہ دوسری تقریر ہو رہی ہے اب. استعارہ بالکنایہ. صور حسنہ کے ساتھ جب تشبیہ دی تو صور حسنہ کے لوازمات میں سے لازم کہ ان خوبصورت صورتوں کے لیے چہرے لازم ہے، چہرے لازم ہے. خوبصورت صور حسنہ، خوبصورت صورتوں کے لیے چہرے ہوتے ہیں، خوبصورت صورتوں کے لیے چہرے ہوتے ہیں. تو صور حسنہ کا کے لوازمات میں سے ایک لازم وجوہ ہے. وجوہ کیا ہے؟ وجوہ ہے. اس وجوہ کو ثابت کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اعجاز کے لیے، کہ اعجاز خوبصورت صورتیں ہیں، ان خوبصورت صورتوں کے لیے چہرے ہیں. تو ان خوبصورت عبارتوں سے، ان خوبصورت چہروں سے جو نظم قرآن میں ہے، تو اب یہاں پر اعجاز کے لیے وجوہ کو ثابت کرنا جو کہ صور حسنہ کا لازم ہے. یہ استعارہ کون سا ہے؟ بالکل اب الگ ہو گئے. وہاں پہ ہم نے وجوہ کو یہاں بنایا اور یہاں وجوہ کو لازم بنا دیا. کس کا؟ صور حسنہ. وہاں ہم نے مشبہ بھی اشیاء محتجبہ بنایا تھا اور یہاں پہ ہم نے مشبہ بھی کیا بنایا؟ صور حسنہ. اور اس کا لازم کیا تھا؟ وجوہ. تو ان وجوہ کو ثابت کر دیا کس کے لیے؟ ایک اعجاز کی خوبصورتی اور اعجاز خوبصورتی ہے اور ان کے لیے چہرے لازم ہیں. یعنی وجوہ الاعجاز خوبصورتی کے چہرے، خوبصورتی والے چہرے.
سمجھ گئے؟ ان خوبصورتی والے چہروں کے لیے آپ بتائیے، کوئی چیز خوبصورت ہو، خوبصورت چہرے والی ہو، تو اس کے لیے آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے مناسب کیا ہے؟ اس کے لیے پردے مناسب ہیں، لازم نہیں ہے وہ اس کا، بلکہ خوبصورتی کے لیے، خوبصورت چہروں کے لیے مناسب یہ کہ ان کو پردے میں کر دو. کیا کرو؟ ان کو پردوں میں کر دو. تو جس طرح خوبصورتی والی چہرے، خوبصورت والے چہرے، ان کے لیے پردہ مناسب ہے، استار مناسب ہے، تو اس استار کو وجوہ اعجاز کے لیے ثابت کرنا یہ استعارہ ترشیحیہ ہے. استعارہ ترشیحیہ صحیح ہے. تو یہاں پر مصنف نے استعارات دو طریقے سے لیے ہیں جو میں نے دونوں بیان کر دیے. وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، دور کیا جاتا ہے وجوہ اعجاز کے طریقوں سے، اعجاز کے طریقوں سے دور کیا جاتا ہے جو کہ نظم قرآن میں ہے. استارها، اس کے پردوں کو. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ کی کتاب میں مذکور ہیں. وَتَشْبِيهُ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، وجوہ اعجاز کے لفظ کو تشبیہ دی گئی ہے کہاں پہ؟ نفسی نفس میں. بولے کس میں؟ دلی دل میں. تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ بِالْأَشْيَاءِ الْمُعْتَجِبَةِ. کس کے ساتھ؟ اشیاء محتجبہ تحت الاسطاری، جو اشیاء محتجبہ کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ پردوں کے نیچے ہوتے ہیں. تو اس طرح تشبیہ دینا یہ استعارہ بالکنایہ ہے. وَإِثْبَاتُ الْأَسْطار، اور وَإِثْبَاتُ الْأَسْطار، اور وجوہ اعجاز کے لیے پردوں کو ثابت کرنا. تخیلیہ، یہ کیا ہے؟ استعارہ تخیلیہ ہے. وَذِكْرُ الْوُجُوهِ، اور چہرے کو، وجوہ کو ذکر کرنا یہ ایہام ہے. ہوگی ایک بات، ایک طریقہ آ گیا. دوسرا طریقہ، اب دوسرا طریقہ تشبیہ الاعجاز، اعجاز کو تشبیہ دینا. بالصور الحسنتی، خوبصورتی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ خوبصورتی کے ساتھ. یہ استعارہ بالکنایہ ہے. وَإِثْبَاتُ الْوُجُوهِ لَهُ، اور اعجاز کے لیے چہروں کو ثابت کرنا یہ صور حسنہ کا لازم ہے. تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے. وَذِكْرُ الْأَسْطَارِ، اور وجوہ اعجاز کے لیے استار کو ذکر کرنا. ترشیح، یہ کیا ہے؟ استعارہ ترشیحیہ ہے. ترشیحیہ. بچوں سمجھ آ گئے؟ اللہ کرے کہ آ جائے. وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ. وجوہ کا معنی بھی ہو گیا، اعجاز کا معنی بھی ہو گیا، استار بھی بتا دی گئی. یہ نظم القرآن کسے کہتے ہیں؟ نظم القرآن ما ہوا نظم القرآن کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نظم القرآن کا معنی ہے تالیف کلماتہ، کلمات کو جمع کرنا. تالیف کلماتہ، اس کے کلمات کو، قرآن کے کلمات کو کیا کرنا؟ جمع کرنا. لیکن کیسے؟ نظم مترتبۃ المعانی، اس حال میں کہ ان کے معانی کیا ہو؟ ترتیب وار ہو. مترتبۃ المعانی، ان کے معانی کیا ہو؟ ترتیب وار ہو. متناسقۃ الدلالۃ، اور ان کے معانی دلالت میں متناسب ہو. ان کے معانی دلالت میں کیا ہو؟ یہ کہتے ہیں نظم قرآن. نظم قرآن، قرآن کریم کے کلمات کو اس انداز سے جمع کرنا جن کے معانی مترتبۃ ہوں،
مترتبہ ہوں، ترتیب وار ہوں، اور ان کی دلالات، ان کلمات کی دلالات متناسق ہو. صحیح ہے؟ یار ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ نظم قرآن کلمات کو جوڑنا، بنانا، ملانا، لیکن یہ مترتبۃ المعانی کے حساب سے، متناسقۃ الدلالت کے حساب سے ہم تو نہیں سمجھے اس کو. جواب، مترتبۃ المعانی کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کو اس انداز سے جوڑنا، کلمات کو اس انداز سے جوڑنا جس میں ترتیب ہو، یعنی جہاں کہیں تاکید کی ضرورت ہو وہاں تاکید ہو، اور جہاں تاکید کی ضرورت نہ ہو وہاں کلمات تاکید نہ ہو. جہاں مسند الیہ کی تقدیم ضروری ہو وہاں مسند الیہ کو پہلے ذکر کرنا، مسند کو بعد میں لانا. جہاں مسند کو پہلے لانا ضروری ہو وہاں مسند کو پہلے لانا اور مسند الیہ کو بعد میں لانا. اس کو کہتے ہیں مترتبۃ المعانی. صحیح ہے؟ متناسقۃ الدلالت کا کیا معنی؟ متناسق الدلالت کا معنی ہے کہ کلمات کو اس طرح پیش کرنا، کلمات کو اس طرح پیش کرنا کہ اگر مقام ان الفاظ کے دلالت مطابقی کا تقاضا کرے تو لفظ دلالت مطابقی کے ساتھ آئے. اگر مقام اس لفظ کے دلالت تضمنی کا ارادہ کرے، دلالت تضمنی کا تقاضا کرے تو لفظ کو دلالت تضمنی کے ساتھ پیش کرنا. اگر مقام لفظ کے دلالت التزامی کا تقاضا کرے تو لفظ کو دلالت التزامی کے ساتھ پیش کرنا. اس کو کہتے ہیں متناسقۃ الدلالات. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ. تو نظم قرآن کا کیا معنی؟ نظم قرآن کا معنی ہے کلمات کو اس اسٹائل سے، اس اسلوب سے، اس انداز سے جمع کرنا کہ ان کے معانی ترتیب وار ہوں، یعنی جہاں تاکید کی ضرورت ہو وہاں تاکید لانا، جہاں تاکید کی ضرورت نہ ہو وہاں تاکید نہ لانا، جہاں تقدیم کی ضرورت ہو وہاں تقدیم کرنا، جہاں تقدیم کی ضرورت نہ ہو وہاں تقدیم نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں مترتبۃ المعانی. اور وہ الفاظ متناسقۃ الدلالت ہو، یعنی مقام کا تقاضا لفظ کے معنی مطابقی کے ساتھ ہے تو اس لفظ کو معنی مطابقی کے ساتھ لانا. اگر مقام کا تقاضا اس لفظ کے دلالت تضمنی کے ساتھ ہے تو تضمنی کے ساتھ لانا، اور اگر مقام کا تقاضا اس لفظ کے دلالت التزامی کے ساتھ ہے تو اس لفظ کو دلالت التزامی کے ساتھ پیش کرنا. اس کو متناسقۃ الدلالت کہتے ہیں. نہ یہ کہ کلام کو پہ در پہ جس طرح بولا جا رہا ہے، جس طرح سوچا جا رہا ہے اسی طرح بولتے چلے جاؤ. نہ، یہ نہیں ہے بلاغت. نہ یہ کہ آپ پہ در پہ الفاظ بولے جا رہے آپ بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملائے جا رہے کیف متفق، جیسے بھی مل جائے. لا، یہ بےہودہ کلمات ہیں، یہ غیر فصیح، غیر بلیغ کلمات ہیں. کلمات کو یہ نظم القرآن نہیں کہہ سکتے آپ. نظم القرآن تو ترتیب وار ہوتے ہیں، نہ کہ جیسا چاہا بول دیا. جیسے مثال کے طور پر میں جیسا چاہے بول رہا ہوں، میں یہ سوچ نہیں رہا کہ مجھے ابھی کس طرح سے بولنا چاہیے. اس طرح نہیں،
بلکہ کس طرح سے مترتبۃ المعانی اور متناسق الدلالات، اس کو کہتے ہیں نظم قرآن، نہ کہ پیدر پہ بولو نا، نہ کہ پیدر پہ بولتے رہنا، نہ کہ جس طرح چاہا کلمات کو بول دیا، یہ نہیں بچوں۔ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ تَعْرِيضُ كَلِمَاتِهِ مُتَرَتِّبَةُ الْمَعَانِي مُتَنَاسِقَةُ الدَّلَالَاتِ عَلَى حَسْبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ، اس حساب پر اس کا عقل تقاضا کرے اس حساب سے۔ لا توالی بالنطق، نہ کہ اس طرح کے بولنے میں پیدر پہ بولتا چلا جائے، وَضَبْطِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، اور نہ اس طرح کے بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑتا چلا جائے، کسب متفقہ، جیسے بھی وہ اتفاق کر جائے، جیسے بھی وہ جڑ جائے بولتا چلا جائے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ بولے تو بہترین انداز سے گفتگو ہو، بولے تو دلالات کے حساب سے ہو، بولے تو عقل کے حساب سے بات ہو۔ لا توالیہ فی النطق وضم بعضها الى بعض کیف متفق۔ یہ تھا بچوں آپ کا وہ سبق جس میں ہم نے آپ کو بیچ میں تو علمی باتیں آئیں، بیٹا یہ اتار دے، میں ویسے قائل نہیں ہوں، بس وہی ہے، میں بتاتا ہوں اس کو، ہم لوگ عالم بن رہے ہیں یار، ہم لوگ عالم بن رہے ہیں، یہ دیکھو سکھا تو رہے ہیں، پہلے ٹائٹ الفاظ خوبصورت، ایسے نہیں بچے سے دنیا میں لوگ گزارے، ایسی اغلم سغلم زندگی گزار رہا ہے، چائے پی رہا ہے تو کپ کو الٹا کر دیا، پھر اوپر سے منہ لگا رہا ہے الٹا، چائے ساری کپڑوں میں گری گئی، پگلے یہ نہیں کرو یار خدا کے واسطے۔ ہاں بھائی بات سمجھ آ گئی؟ تو اصل میں بات صرف ہم نے پڑھی تعین فن، اس فن کو مصنف کیوں اختیار کر رہے ہیں، بتایا بھائی اجل العلوم قدر اور وہ ادقها سر، کیونکہ اس کے ذریعے سے عربیت کی باریکیوں کو اور رموز کو پہچانتے ہیں، اور اسپیشلی قرآن کریم کے اعجاز سے، قرآن کریم کے الفاظ میں جو طرق اعجاز ہیں ان سے پردوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں عبارت کو بھی ہم نے حل کیا اور مقصد بھی سمجھ لیا کہ تعین فن، یہ فن بہت بڑی چیز ہے یار، یقیناً اس پر لکھنا حق ہے، باعث فخر ہے اور باعث برکت ہے اور باعث مرتبہ ہے، درجات کی بلندی ہے، بہت بڑا علم ہے یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ آئی بات سمجھ؟ ولیکن کانا سے تعین متن، وجہ تعین متن بیان ہو رہی ہے کہ آپ نے مفتاح العلوم کی کتاب کے فن ثالث، قسم ثالث کو کیوں چنا؟ سمجھ میں تو آ گیا کہ آپ نے علم بلاغت میں لکھا ہے، لیکن مفتاح العلوم کتاب ہے، اس کی قسم ثالث بلاغت پر مشتمل ہے، وہ کیوں لیا آپ نے؟ وہ کیوں؟ اب تعین وجہ تعین المتن بیان ہو رہا ہے کہ قسم ثالث مفتاح العلوم کی کیوں لی گئی ہے۔ متن پڑھتا ہوں بچوں، متن پڑھتا ہوں، آ گیا؟ فلما سے پڑھنا ہے نا یار، یہ تو پڑھ لیا، یہاں سے پڑھنا ہے نا، وکانا سے پڑھنا ہے، وکانا، لیکن نہیں یہاں پہ کانا ہے۔ وکان قسم الثالث من مفتاح العلوم، کتاب مفتاح العلوم کی قسم ثالث تھی جس کو الذي صنفه الفاضل العلامة ابو یعقوب یوسف الزکاتی تغمدہ اللہ بغفرانہ، مفتاح العلوم کی قسم ثالث جس کو تصنیف کیا فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف زکاتی تغمدہ اللہ بغفرانہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں ان کو ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت کے سائے میں کیا کر لے؟ ڈھانپ لے۔ انہوں نے مفتاح العلوم لکھی تھی، اس کی قسم ثالث تھی اعظم، خبر آ گئی، اعظم ما صنف
فیہ من الکتب المشہورہ. ابو یعقوب یوسف سکاکی کی کتاب مفتاح العلوم کی قسم سادس، یہ ان تمام مشہور کتابوں میں ان تمام مشہور کتابوں سے جو بلاغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے. علامہ کی قسم ثالث ان تمام کتابوں سے، جو تمام مشہور کتابوں سے جو علم بلاغت کے ٹاپک پر اور موضوع پر لکھی گئی ہے، یہ قسم ثالث ان تمام کتابوں سے بڑی ہوئی تھی، ان تمام کتابوں سے اعظم تھی، ان تمام کتابوں سے عظیم تھی جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں. علامہ کی کتاب کی قسم ثالث ان تمام کتب سے کیا تھی؟ اعظم تھی. کس اعتبار سے؟ نفع کے اعتبار سے. میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے، یہ تو سارے مجھے باولے لگ رہے ہیں. میں نے قسم ثالث کو دیکھا، علم بلاغت موضوع تھا اس میں نے قسم دیکھا، مجھے اور کتابوں کی بھی میں اسٹڈی کر چکا تھا، میں نے اور کتابوں کی بھی اسٹڈی کی تھی، زیر مطالعہ تھی، لیکن جب میں نے علامہ سکاکی کی کتاب مفتاح العلوم کی تھرڈ قسم قسم ثالث میں نے جب پڑھی نا، میں نے کہا یار یہ تو ان تمام کتابوں سے نفع کے اعتبار سے کیا ہے؟ عظیم. دیگر کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا جی ہاں. پوچھا، آپ پوچھیں بیٹا، استاد صاحب آپ پوچھیں گے استاد صاحب یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ نفع کے اعتبار سے تمام کتابوں سے بڑھ کر تھی؟ کس وجہ سے کہا؟ پوچھیں بیٹا. اور کہہ رہے کہ علامہ سکاکی نے قسم ثالث مفتاح العلوم کو کس اعتبار سے تمام کتب سے عظیم بتلایا؟ کس اعتبار سے؟ 3 اعتبار سے بتایا. اسٹڈی ہے ان کی اپنی اسٹڈی ہے، اس اسٹڈی میں بات سامنے آ رہی ہے. 3 وجہ سے. اس کی عبارتوں کو دیگر کتابوں سے دیکھا تو عبارتیں بڑی کلاس کی تھی. عبارتیں کیا تھی؟ بڑی عمدہ تھی. ایک بات، عبارت بڑی عمدہ تھی. عبارت بڑی عمدہ تھی کس اعتبار سے؟ یہ بتائیے. ترتیب کے اعتبار سے. عبارت ترتیب کے اعتبار سے کیا تھی؟ بہت عمدہ تھی. دیگر کتابوں میں اتنا مزہ نہیں تھا، ترتیب نہیں. دوسری تھا کہ تحریر کے اعتبار سے، مسائل کی تحریر کے اعتبار سے علامہ سکاکی کی یہ قسم ثالث اکمل تھی. باقی کتابیں اتنی کامل نہیں تھی جتنی کامل کتاب قسم ثالث تھی نا. تحریر میں اتنی کامل کتاب کوئی نہیں تھی. تیسری بات جو میں نے نوٹ کی، سکاکی وہ اپنے تلخیص، صاحب تلخیص کہے گا نا، پہلے تو صاحب تلخیص نے لیا ہے نا مفتاح العلوم. تو بھائی میرے علامہ سعد الدین تو تلخیص کی شرح کر رہا ہے اور تلخیص پکڑ رہا ہے کس کو؟ مفتاح العلوم کو. یاد رکھیے گا. تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا قسم ثالث میں، یہ قسم ثالث جو ہے نا یہ زیادہ تر اصول کے لیے جاتے، زیادہ تر اصول بلاغت، اصول وضاحت کے لیے کیا ہے؟ جاتے ہیں. یعنی اس میں اصول کو اس نے جمع کیا ہے زیادہ تر، جبکہ دیگر کتب میں یہ بات ہمیں حاصل نہیں. تو میں نے 3 وجہ سے اس قسم ثالث کو دیگر کتب سے اعظم پایا، عظیم پایا. نفع یہ کتاب قسم ثالث زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ اس کی ترتیب بڑی، اس کی عبارات بڑی. نمبر 1 اس کی عبارات بڑی عمدہ اور اعلیٰ ہے. نمبر 2 اس کی تحریر بڑی کامل ہے. نمبر 3 اس میں بیان کرتا اصول زیادہ جاتے ہیں، جبکہ دیگر کتب میں یہ بات مجھے حاصل نہیں ہو رہی تھی. تو صاحب تلخیص نے کہا میں نے اس قسم ثالث کو پکڑا، مجھے یہ کتاب اچھی لگی. بس ان 3 بنیادوں میں. ٹھیک ہے. اب آئیے وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي تغمد الله بغفرانه أعظم زیادہ عظیم تھی ما صنف
ان کتابوں سے جو تصنیف کی گئی ہیں، فیہی، اس میں، من الکتب المشہورہ، یہ بیان ہے مصنفہ کا، کتب مشہورہ میں سے، نفع کے اعتبار سے عظیم کی، یہ تمیز ہے آدم کی، اور آگے لام سے وجہ، کیوں نفع میں کیوں زیادہ ہے، لکونہی احسنہا، اس لیے کہ یہ کتاب اس میں سائنس احسن ہے، یعنی اس کی عبارت عمدہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے ہر چیز کو اپنے حساب سے رکھا گیا، مقام کے اعتبار سے، اور دوسری بات وَجْنَتِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اس کی تحریر کامل ہے، نمبر 3 وَأَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ جَمْعًا، اور اس کتاب میں زیادہ تر اصول، یہ کتاب زیادہ تر اصول کو کیا ہے، جامع ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا چناؤ استاد ہے، انشاءاللہ اس کی شرح ہم آپ کو